بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اب ہم حضرت عثمان کا پارٹ 3 اور لاسٹ پارٹ شروع کر رہے ہیں۔ تو میں حضرت عثمان کے بارے میں یہ بیان کر رہا تھا کہ ان پر یعنی صحابہ کے ہوتے ہوئے بھی وہ لوگوں نے اعتراضات شروع کر دیے تھے، کویشچن آنسر ہوتے تھے، اعتراضات کرتے تھے۔ تو اس پریشر کے دور میں جو ان کی خوبی ہے حضرت عثمان کی اور بھی واضح ہو جاتی تھی۔ اور حضرت عثمان کہتے ہیں کہ ان کی محبت کا کیا عالم تھا قرآن کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ مجھے سخت نفرت ہے اس دن سے جس دن میں قرآن نہ پڑھوں، اور مکمل قرآن جو ہے وہ دن میں 2 مرتبہ پڑھ لیتے تھے۔ دن میں 2 مرتبہ قرآن پڑھ لیتے تھے، اور کعبہ کے سامنے 1 یا 2 رکعت میں پورا پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ یہ ان کا عالم تھا قرآن سے محبت کا۔ یہاں تک کہ جب وہ شہید ہوئے تو وہ قرآن کی کون سی آیت تلاوت کر رہے تھے؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے۔ یہ وہ آیت پہ جب پہنچے تلاوت کر رہے تھے تو اس وقت ان کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت عثمان کی کافی عمر ہو گئی تھی، تو ان کا ایک کم عمر کا غلام تھا، تو انہوں نے غلام کو ایک دفعہ ہلکا سا ایسے پنچ نہیں ہوتا، ہلکا سا ایسے ہلکا سا پنچ کیا، ہلکا سا، بہت ہی معمولی سا نا۔ تو فوراً ہی خیال آیا کہ یہ غلام کو تکلیف نہ ہوگی وہ اس بات پہ، تو اس سے کہا تم مجھے میرے کان سے پکڑ کے پنچ کرو، دیکھیں ذرا لیول کیا ہے۔ انہوں نے تو ہلکا سا اس کو پنچ کیا، اور اس کو کہتے ہیں میرے کان سے پکڑو اور مجھے پنچ کرو۔ وہ غلام کہنے لگا یا میری المومنین، ایسی کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا میرے ساتھ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بار بار اصرار کرنے پر کہ مجھے پنچ کرو، وہ بار بار منع کرتا رہا۔ بالآخر اس نے ہلکا سا ایسے ہلکا سا پنچ ٹچ سا کر دیا حضرت عثمان کو۔ حضرت عثمان کہتے ہیں اور زور سے کرو، کہتے ہیں دنیا کا جو قصاص ہے نا وہ آخرت کے قصاص سے بہتر ہے۔ حضرت علی، حسن، حسین، طلحہ، زبیر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کہتے رہے کہ ہمیں ان لوگوں کو مارنے دیں، ہمیں ان سے لڑنے دیں، یہ چند لوگ ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے لیے ایک قطرہ بھی خون کا نہیں بہایا جائے گا۔ اپنی زندگی کے آخری دن، حالانکہ ان کے لاکھوں کی فوج تھی، لیکن یہ انہوں نے کہا نہیں، میرے لیے کچھ نہیں کرنا۔ اب اور اپنی زندگی کے آخری دن تھا جو کہ جمعرات کا دن تھا، ان کا روزہ تھا، کئی دن سے روزہ رکھ رہے تھے، یعنی پانی تو بند کر دیا تھا انہوں نے، کچھ بھی چیز نہیں تھی، کھانا پینا تو دور کی بات ہے، پانی تک بند، جو نمک تھا کچھ چیز نمک تک نہیں تھا گھر میں۔ تو وہ اٹھتے تھے اپنی بیگم وائف سے پوچھتے تھے کچھ ہے کھانے کو، صبح سحری کے وقت کہتے نہیں ہے، تو کہتے چلو ہم روزے کی نیت کر لیتے ہیں۔ افطاری کے وقت پوچھتے تھے کچھ ہے افطاری کے لیے، کہتے تھے کچھ نہیں ہے، تو کہتے چلو ہم افطار کی نیت کر لیتے ہیں۔ دیکھیں ذرا صبر کا کیا لیول ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ روزہ تھا ان کا آخری دن، جمعرات کا دن تھا۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے تھے، تو انہیں خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ عثمان یہ لوگ تمہیں ویری ایموشنل، ویری ٹچنگ یہ بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عثمان کو، عثمان یہ لوگ تمہیں پانی نہیں دے رہے؟ ایسے سوال کر کے آپ نے پوچھا۔ حضرت عثمان نے کہا نہیں یا رسول اللہ، پانی نہیں دے رہے۔ تو رسول اللہ نے پھر پوچھا کھانے کو بھی کچھ نہیں دیا، اندر چیز نہیں آنے دے رہے کوئی؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، کھانے کو بھی کچھ نہیں دے رہے، اور انہوں نے ان کے گھر کو بھی آگ لگا دی تھی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا یہ آپ کو میری مسجد میں بھی نماز نہیں پڑھنے دے رہے؟ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، آپ کی مسجد میں بھی مجھے جانے کی اجازت نہیں دے رہے۔ تو یہاں پہ رسول اللہ نے فرمایا کہ عثمان آج رات آپ روزہ میرے، ابو بکر اور عمر کے ساتھ افطار کریں گے، آج ہم اکٹھے افطار کریں گے۔ اور اس کے بعد جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
اٹھے تو بہت ہی خوش تھے، بہت ہی خوش تھے کہ اور جب ان کو شہید کر دیا اسی دن، اور ان کو پتہ تھا میری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہونی ہے، ابو بکر سے ملاقات ہونی ہے، عمر سے ملاقات ہونی ہے، تو ان کو آپ کے نزدیک جنت البقیع میں بھی دفن نہیں ہونے دیا تھا انہوں نے، ٹھیک ہے نا۔ اب تو اس وقت جنت البقیع چھوٹی تھی، اب تو یہ جنت البقیع میں ان کی قبر آ گئی ہے نا، تو اس وقت وہ منافقین تھے، انہوں نے دفن نہیں ہونے دیا جنت البقیع میں، اور جنازہ بھی رات کو کیا تاکہ لوگ کم سے کم لوگوں کو پتہ چلے اور کوئی فتنہ اور نہ کوئی کھڑا ہوگا، ہنگامہ کوئی نہ ہو جائے، تو جنازہ بھی ان کو رات کو کیا۔ اور حضرت سعد سعید المسیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس طرح عثمان کو کنویں میں جب آپ بیٹھے تھے نا، جو نے پہلے ذکر کیا کنویں کی مڈیر میں بیٹھے تھے، تو آپ سب ادھر بیٹھے ہیں تو عمر اور ابوبکر ساتھ بیٹھے ہیں، تو یہ عثمان رضی اللہ سامنے آ کے بیٹھ گئے تھے، کنویں کی مڈیر پہ بالکل سامنے آ کے بیٹھ گئے تھے، ان کے ساتھ نہیں بیٹھے، سامنے آ کے بیٹھ گئے تھے۔ حضرت سعید المسیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس عثمان کنویں میں آپ کے اکراس آ کے بیٹھے تھے نا، تو دفن بھی اسی انداز سے ہوئے ہیں، ان کی قبر بھی اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابوبکر اور عمر کی قبر ہے، تو ان کے اپوزٹ اس طرح کر کے ان کی دیکھیں اللہ کی شان ہے نا، تو ان کی قبر ان کی اس طرح اپوزٹ کر کے ہے جنت البقیع میں۔ تو اب اس کی جیسے میں نے کہا ایکسٹینشن ہو چکی ہے، تو وہ سارا ایریا جنت البقیع میں ہے۔ تو یہاں پہ ہم اس کا ایپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں، تو ایک دفعہ پھر دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور یہ ہے کہ یہ جو واقعات ہیں جو میں عرض کرتا ہوں، تو کبھی اللہ آپ کو توفیق دے حج عمرے کی، تو کبھی وہ ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کے وہاں پہ جایا کریں کہ جیسے آپ غار حرا میں لوگ جاتے ہیں یا غار ثور میں جاتے ہیں، غار حرا میں جاتے ہیں تو تقریباً 5-6 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مکہ سے، تو آپ امیجن کریں کہ حضرت خدیجہ کیسے جاتی تھیں وہاں پہ، دن میں رات میں کیسے چڑھتی تھیں، اور دوسرے صحابہ کے جو میں واقعہ بیان کرتا ہوں ان کو امیجن کیا کریں ذرا، تو آپ اس سارے اپنے سفر کو، اپنی عبادت کو اور بھی انجوائے کریں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔